الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وجعلنا من الماء كل شيء حي ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا فرمائی، پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ آج سائنس نے اس بات کو قبول کر لیا ہے اور اس بات کو مان لیا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت نے ہر چیز کو زندگی پانی سے عطا فرمائی، اور اس کے لیے وہ ایک دلیل دیتے ہیں، اور وہ دلیل یہ بنی کہ جب سائنسدان مریخ پر زندگی تلاش کرنے کے لیے نکلے، چاند پر زندگی تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ زندگی ہے کہ نہیں کیسے معلوم ہو، تو انہوں نے جو پوائنٹ بنایا نا، جس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہاں زندگی ہے یا نہیں تھی یا نہیں تھی۔ انہوں نے کہا دیکھو وہاں پانی ہے کہ نہیں، اگر پانی ہے تو وہاں زندگی ہے، اگر پانی نہیں تو زندگی بھی نہیں۔ تو قرآن مجید کی وہ بات جو 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے واسطے سے امت کو بتا دی تھی، آج سائنس اس کو اپنی اسی طریقے سے قبول کر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء ہی کی ایک آیت ہے، اگر سینوں میں دل ہیں تو کچھ لرزنے چاہیے، اور اگر دل کی جگہ پتھر کے سل ہیں تو پھر یقیناً فرق نہیں پڑے گا۔ بہت خطرناک لرزا دینے والا مضمون ہے۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم عدل والی میزان قائم کریں گے، سو کسی کے اوپر ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے ضرور اسے ہم حاضر کر دیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی دنیا میں نیکی کرے گا وہاں پالے گا، اور اگر یہاں رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ نافرمانی کرے گا تو وہاں پالے گا۔ اللہ لے آئیں گے۔ اب ایک حدیث سنیے لرزتے ہوئے دلوں کے ساتھ۔ ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چند غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، جو میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، جو میری نافرمانی کرتے ہیں، میں انہیں برا بھی کہتا ہوں، مارتا بھی ہوں، تو میرا اور ان کا کیا بنے گا؟ یعنی قیامت کے دن کیا حال ہوگا میرا اور ان کا، کہ وہ میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، یعنی مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، کام شوق سے نہیں کرتے، پورا نہیں کرتے، ذمہ داری پوری نہیں کرتے، پھر میں غصہ کرتا ہوں، مار پیٹ بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، تو ہمارا یہ فیصلہ کیا ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کی خیانت، ان کی نافرمانی اور ان کا جھوٹ یہ میزان پہ رکھا جائے گا۔ تمہاری مار، تمہارے بول، تمہارا ترچھا دیکھنا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تمہارا گھورنا اور تمہارا غصہ کرنا، یہ سب بھی میزان پہ رکھا جائے گا۔ اگر دونوں چیزیں برابر ہو گئیں تو دونوں چھوٹ جائیں گے، یعنی ان کی تکلیف، ان کی غلطیاں اور تمہارا یہ سلسلہ برابر ہو گیا تو ٹھیک ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا معاملہ تمہارا، لیکن دونوں نہیں چھوڑ جائیں گے، تمہارا معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا۔ تمہارا، اس کی بات ہو رہی ہے نا اس بندے کی، تمہارا معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا، نہ ان سے تجھے کچھ ملے گا نہ تجھ پر کچھ وبال ہوگا۔ اور اگر تیرا سزا دینا ان کی خطاؤں سے کم ہوگا تو تمہیں ان سے بدلہ لے کے دلوایا جائے گا، اور اگر تمہارا مار پیٹ اور تمہاری غصہ باتیں
یہ ان کے غلطیوں سے زیادہ ہو گئیں تو اب تم سے لے کے ان کو دلوایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بات سن کر یہ شخص وہاں سے ہٹ گیا، چیخنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کے رونے کو سن کر ارشاد فرمایا، کیا تو اللہ کی کتاب نہیں پڑھتا؟ اللہ فرماتے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم قیامت کے دن عدل کی میزان قائم کریں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر چیز کو سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ جیسے ہی اس نے بات سنی تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اپنے لیے اس سے بہتر کوئی چیز بہتر نہیں سمجھ رہا، ان کو میں آزاد ہی کر دوں۔ قیامت کے دن ہر شخص یہ خیال کر لے کہ میرا معاملہ جو کسی بھی مخلوق میں سے کسی کے بھی ساتھ ہے وہ قیامت کے دن رکھا جائے گا۔ مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، ان دونوں کا معاملہ پورا پیش کیا جائے گا اور دونوں کی اچھائیاں برائیاں اعمال ناموں میں رکھ دی جائیں گی، ان کے آپس کے درمیان کے حساب میں۔ اپنی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وہ اپنا معاملہ، اس کی بات نہیں ہو رہی، انڈیویجول، انفرادی، الگ ہر ایک کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے یہ پورا پیش کیا جائے گا۔ میاں بیوی کا معاملہ دونوں کا رکھا جائے گا۔ کتنے خاوند ایسے ہیں جو بیوی سے چاہتے ہیں کہ یہ مکمل ہر طریقے سے نامحرم سے رابطے نہ رکھے، کسی طرح کا کوئی رابطہ نہ کرے، بلکہ ہاتھ میں بھی گلوز پہن لے اور خود جو ہے وہ شارٹ پہن کے پھرتے ہیں اور خود وہ نامحرموں سے ملاقاتیں کرتے پھرتے ہیں، تو حساب ہوگا۔ اسی طرح اخراجات کے معاملے میں گنجائش ہوتی ہے، لیکن بیوی کو تنگ کرنا ایک شوق بنایا ہوتا ہے، پیسے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ وہ اگلا بندہ مجبور ہو کے زچ ہو جائے، تکلیف میں جائے۔ تو ہر معاملہ، اسی طرح استاد شاگرد کا معاملہ، پیر اور شیخ کا معاملہ، دو پڑوسیوں کا معاملہ، اور اسی طرح اگر کوئی دکاندار ہے تو گاہک اور دکاندار کا معاملہ یہ بھی پیش ہوگا۔ بالفرض اگر کوئی کم وزن کی چیز بیچتا ہے، دکھتا 1 کلو ہے ہوتی کم ہے، اور اگر لکھتا خالص ہے اور ہوتی صحیح نہیں ہے، اور لکھتا ہے یہ فلاں برانڈ کی ہے، پیناسونک کی ہے، اس کی ہے، اس کی ہے، اور اندر کچھ اور ہوتا ہے، تو ہر پیس جس کسٹمر کو دیا ہوگا یہ پورا معاملہ بن کے پیش ہو سکتا ہے۔ اب ہر شخص دیکھے قیامت کے دن کتنے معاملات میں وہ پیش ہوگا۔ اور دیکھیں ہماری سوچ کیا ہے، ہم کہتے ہیں ایک چیز کا بدلہ لیں گے، حساب کریں گے، وہ تو بعد میں کریں گے، پہلے تو خود ہمیں حساب دینا ہے۔ لیکن بعض اللہ والوں کی سوچ کہاں تک پہنچی، ایک شخص سے ان کو کسی نے تکلیف پہنچائی، بزرگ تھے، معاملہ ان کے ساتھ تکلیف کا ہوا، انہوں نے معاف کر دیا۔ ان لوگوں نے ان سے پوچھا آپ نے جو معاف کیا اس کی وجہ کیا بری؟ کہنے لگے یہ معاملہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، میزان پہ وہ بھی کھڑا ہوگا، میں بھی کھڑا ہوں گا، حساب کتاب ہوگا، اور جتنی دیر اس جھگڑے کو نمٹنے میں لگے گی، پہلے تو حساب کتاب تول ہوں گے، اس کے بعد یا تو معافی تلافی ہوگی یا لین دین ہوگا، میری نیکیاں اس کو جائیں گی یا اس کے گناہ مجھے آئیں گے، یا اس کی نیکیاں مجھے آئیں گی یا میرے گناہ، کچھ نہ کچھ جو بھی لین دین میں معاملہ ہوگا، اس کی سیٹلمنٹ میں کچھ وقت لگے گا۔ میں چاہتا ہوں وہ وقت نہ لگے، میں نے اس کو بالکل معاف کر دیا۔ بھئی وہ وقت کیوں نہ لگے؟ آپ کا تو حق بنتا ہے، آپ وہاں لے سکتے ہیں۔ کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ ارے میرا حساب کتاب لوگوں سے چل رہا ہوگا، اس کی وجہ سے وقت لگے گا، اور اتنا وقت میرے محبوب کو جنت میں جانے میں زیادہ لگ جائے گا، انتظار زیادہ کرنا پڑے گا۔ میں دنیا کے معاملات ہی معاف کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، میں رکھنا ہی نہیں چاہتا۔ قیامت کے دن مجھے کسی سے کچھ حساب نہیں لینا، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ کہ ایک معاملہ الگ الگ پیش ہوگا تو سب پہ وقت لگے گا۔ نبی علیہ السلام سے محبت کا یہ انداز دیکھیے، ایسے لوگ بھی ہیں، اور ہم تو نبی علیہ السلام کی امتیوں کو برا بھلا کہنا، اللہ اکبر۔ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن ترازو رکھ دی جائے گی، وہ اتنی بڑی ہوگی اگر اس میں زمین و آسمان سب رکھ دیے جائیں تو سب کے سب اس میں سما جائیں۔
اتنے بڑے اعمال، اتنے بڑے جو ہے نا وہ پیمانے ہوں گے۔ فرشتے اسے دیکھ کر کہیں گے یا رب یہ کس کے لیے وزن کرے گی؟ ارشاد ہوگا آج میں اپنی مخلوق کا اس میں سے جس کے لیے چاہوں گا وزن کروں گا، یعنی اگر چاہوں گا تو بے حساب بھی بخش دوں گا، جس کے لیے چاہوں گا میں وزن کروں گا۔ اس پر فرشتے کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، تیری ذات پاک ہے، ہم نے تیری ایسی عبادت نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ وہاں ہماری نمازیں بھی رکھی جائیں گی۔ بعض نمازیوں کو جب وہ نماز پڑھتے ہیں پورا ثواب ملتا ہے، 100 میں سے 100، بعض کو 100 میں سے 60، بعض کو 100 میں سے 40، اور بعض کو 100 میں سے 10 ملتا ہے، اور بعض کو کچھ نہیں ملتا، وہ ان کے منہ پہ لپیٹ کے مار دی جاتی ہے پرانے کپڑے کی مانے کہ رکوع سجود صحیح نہیں کیے ہوتے، بس ٹھونگے ماری ہوتی ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، سکون نہیں ہوتا، قرار نہیں ہوتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے سب سے بڑی چوری جو ہے یہ نماز کی چوری ہے۔ یہ تمام معاملات پیش ہوں گے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور قیامت کے دن ہماری عافیت کے ساتھ بغیر عذاب اور بغیر حساب کے مغفرت فرمائے۔ اور آگے سورہ انبیاء ہی کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اچھی خاصی تفصیل اس میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو توحید کی دعوت دینے والے تھے اور قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کچھ ایسی بات ہوئی کہ میں ایسی کوئی تدبیر کروں گا کہ تمہیں بات سمجھ آ جائے۔ پھر ایک ایسا دن آیا کہ قوم نے کسی میلے پہ جانا تھا جہاں بتوں کی بھی پوجا وغیرہ ہوگی، وہ ہوگا۔ تو قوم نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ نے فرمایا انی سقیم، میں تو بیمار، میں نہیں جاتا۔ اور پیچھے آپ کے دل میں یہ تھا یہ جائیں گے تو پیچھے میں ذرا ان کے معبودوں کی ذرا خبر لیتا ہوں نا، تو پھر دیکھتے ہیں۔ اب مفہوم عرض کر رہا ہوں، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مفہوم۔ قوم چلی گئی، آپ نے کلہاڑا پکڑا، اس کے بت خانے میں چلے گئے قوم کے، اور وہاں کھانے پینے رکھے تھے، کہا بھائی کھاؤ پیو، نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا۔ اب آپ نے اٹھایا کلہاڑا، فجعلہم جذاذا الا کبیرہ، ساروں کو توڑ کے رکھ دیا الا کبیرہ، سب سے بڑے کو چھوڑ دیا، اور اس کے کندھے کے اوپر جو ہے نا وہ کلہاڑا رکھا اور باہر آ گئے۔ قوم جب واپس آئی تو اپنے طریقے کا عادت کے مطابق انہوں نے کہا پہلے ہم اپنے معبودوں کو دیکھ لیں، کچھ پوجا ووجا کر لیں، پھر اپنے گھروں میں جائیں گے۔ بہرحال جب قوم آئی دیکھا کہ ادھر تو سب ٹوٹا پھوٹا اور بہت ہی پریشان، آپس میں کہنے لگے کس نے یہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک ایسا نوجوان ہے ابراہیم نام اس کا کہا جاتا ہے، تو اس کا یہ کام ہوگا، بلاؤ ان کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا یہ آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میرا کیا نام لگا، تو اس بڑے سے پوچھو نا۔ اب انہوں نے سر جھکا لیا کہ یہ نہ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ دعوت دینے کا انداز تھا کہ جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تمہیں کیا بچائیں گے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے وہ تمہیں کیا بچائیں گے۔ آپ نے ان کو اس انداز سے دعوت دی۔ وہ جب دلیل سے قائل نہ ہوئے، مطلب دلیل ان کو سمجھ میں تو آ گئی لیکن دلیل کو انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا اور سر جھکایا، کچھ بات نہیں بنی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر لڑائی پر آ گئے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم، آگ میں ڈالو اس کو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وانصروا آلهتکم، واہ تمہارے معبود ایسے معبود کے بندوں کی مدد کے محتاج ہوں۔ انسان کی جب عقل خراب ہوتی ہے تو یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ ہے، جب انسان دلیل سے بات کرنا ختم کر دیتا ہے نا، اس کے بعد دلیل کوئی نہیں ہوتی، ہار جاتا ہے اور وہ لڑائی پر آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، آپ کسی کو حق بات سمجھائیں، دلیل اس کو صحیح دے دیں، اب اس کے بعد جواب کوئی نہ ہونا تو وہ لڑائی کرنے پر آ جائے گا۔ یہ ہمیشہ کا اصول ہے، لڑائی پر آ گیا۔ قالوا حرقوا وانصروا آلهتکم، جلا دو اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ خیر ابراہیم علیہ السلام کو پھر انہوں نے جو ہے وہ ایک جگہ بنا کے اس میں غالباً بند کر دیا، اس طرح سے کچھ سلسلہ کیا، اور تقریباً 1 مہینہ یا 40 دن کچھ عرصہ وہ لوگ آگ جمع کرتے رہے۔ قوم کے لوگوں نے منتیں مانی اور پوری قوم اور پوری ان کی جو ہے نا پاور لگ گئی پوری کہ وہ آگ لگانی ہے، لکڑیاں جمع کرنی ہیں۔ آگ جلا دی گئی، اتنی بڑی آگ جل گئی جتنی ان کی بھی سوچ نہیں تھی، اب قریب جا نہیں سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو کیسے ڈالے؟ یہ جو بدبخت شیطان ہے نا، یہ آج بھی مسلمانوں کے دشمنوں کو مشورے دیتا ہے، اور اس وقت بھی آگے کہا، لوگوں کو مشورہ دیا کہ تم منجنیق جھولا سا کچھ بنا لو، اس میں سے پھینکنا تو یہ اڑتے ہوئے وہاں آگ میں پہنچ جائیں گے۔ چند مہینے پہلے جب ترکی جانا ہوا تو وہاں
عرفہ شہر ہے، غالباً مجھے عرفہ یاد آ رہا ہے، وہاں جانا ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جس غار میں ہوئی تھی اس غار کی بھی زیارت کا موقع ملا، اندر جانے کا موقع ملا الحمدللہ۔ اور پھر وہ جگہ جہاں نمرود نے آگ کا ڈھیر لگایا تھا، اور وہ نشان آج بھی وہاں موجود ہیں، دو ادھر لکڑی کے یا دو پلر بنے ہوئے کہ جی یہاں جھولا بنایا گیا تھا منجنیق اور یہاں سے پھینکا گیا تھا، اچھا خاصا اونچا ہے وہ۔ اور جہاں آگ کی جگہ تھی وہاں فی الحال ایک جھیل سی بنی ہوئی ہے، پارک بنا ہوا ہے، اس وقت لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں، عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے کم ہی لوگ جاتے ہیں، پکنک پوائنٹ بنا ہوا ہے وہ۔ تو وہاں سے بہت اونچائی جو ابھی محسوس جو ہوتا ہے، اب اس وقت 5500 سال تو قریباً ہو ہی گئے ہوں گے، اس وقت کیا حال تھا اللہ جانے، تو جو محسوس ہوتا ہے اس کو دیکھ کے کہ بہت اونچی جگہ سے ادھر آپ کو تھرو کیا گیا، پھینکا گیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا نا، اس وقت کیا ہوا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے، ہواؤں کے فرشتے، حکم آ کے پوچھا اللہ کا حاجہ یا ابراہیم آپ کو میری مدد کی کوئی ضرورت ہے، میں آپ کا کچھ خیال کروں۔ جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ انبیاء کی مدد کرتے ہیں۔ ایک تو نا اللہ کا پیغام وہی پہنچانا، ایک ڈیوٹی ان کی یہ ہے، دوسری ڈیوٹی انبیاء کی مدد کرنا، تو اپنی ڈیوٹی پر آئے تھے۔ اللہ میرے سے پوچھا، اللہ نے کہا جاؤ مدد تمہاری مانگتا ہے لیتا ہے تو دو، پھر جاؤ۔ آ گئے آپ، کہنے لگے اللہ کا حاجہ ابراہیم کو حاجت ہے، کہا نہیں مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے دیکھا یہ ادھر سے نکلے، سامنے آگ ہے، راستے میں چند لمحوں میں اب آگ میں گر جانا ہے، منع کر رہے ہیں میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں جبرائیل ہوں، منع کر رہے ہیں۔ تو اگلی اب جلدی سے نا پھر ایک بات کی، اچھا پھر اپنے اللہ سے ہی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر لو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب میرے حال کو جانتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے جلانے پہ راضی ہو، اگر وہ مجھے جلا کے خوش ہے تو میں جلنے پہ خوش ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا اس کے دل میں، اس کے سینے میں شیر کا دل ہے، حضرت جی فرماتے ہیں شیر کا دل کیا ہوتا ہے، یہ کہنا چاہیے اس کے سینے میں تو ابراہیم علیہ السلام کا دل ہے۔ سامنے آگ آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اور اتنی تیز آگ ہے، اوپر سے اڑتے ہوئے پرندے بھی گر کے جلنے کا خطرہ، کوئی قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہا۔ اور جبرائیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر فرشتے تشریف لا کے پوچھتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، آپ کو کوئی مدد کی ضرورت، اللہ کا حاجہ، کہتے ہیں نہیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا پھر میری کو مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی سے مانگ لو۔ تو پھر عجیب جواب آیا، میرا رب میرے حال کو جانتا ہے، کیا معلوم جلانے پہ راضی ہے، مجھے جلا کے خوش ہو جائے، میں جلنے پہ راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایمان عطا فرمائے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا ہمیں وقار مل جائے، بس ہماری کامیابی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا مقام عطا کیا تھا۔ اب کیا ہوا، سارے واسطوں کو، راستوں کو، تدبیروں کو چھوڑ چھاڑ کے بس اللہ کی رضا میں اندر جا کے جیسے ہی گرتے ہیں، اب اللہ رب العزت نے بھی نہ کسی فرشتے کو حکم دیا نہ اور کسی مخلوق کو حکم دیا، مدد کے لیے ڈائریکٹ خود مدد فرمائی اور آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ وہ جم ہی جائیں، سلامتی والی ہو جا، جیسے ایئر کنڈیشن ہوگا، سمجھنے کے لیے نا۔ ابراہیم علیہ السلام اندر گرے، بیڑیاں باندھی گئی تھیں کچھ، وہ جل گئیں، رسیاں یا بیڑیاں جو باندھی گئی تھیں وہ جل گئیں، ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہ ہوا۔ لباس اتار لیا گیا تھا، اللہ پاک نے فرشتہ بھیجا، لباس آیا، لباس بھی آپ کو دیا، قالین اس آگ کے اندر آپ کو بٹھایا گیا، اور فرشتہ غالباً جبرائیل علیہ السلام آپ سے آپ کی انسیت کے لیے وہاں بیٹھے رہے، بات چیت کرتے رہے۔ اور آگے کتابوں میں یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ نمرود نے، ایک جگہ آذر کا لکھا ہوا ہے اور ایک جگہ نمرود کا لکھا ہوا ہے، نمرود نے جب یہ معاملہ باہر سے دیکھا نا تو کہنے لگا ابراہیم تیرا پروردگار بڑی قدرت والا ہے، کیا کہنے تیرے پروردگار، ایمان نہیں نصیب ہوا لیکن اللہ کی قدرت کو یہ کافر بھی مان گئے۔ یہاں پہ کیا ہوا، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اور ایک اور واقعہ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس وقت ایک جانور تھا گرگٹ اس کا نام، یہ رنگ بدلنے بھی جی بڑا ماہر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گرگٹ کو قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام پر پھونک مار رہا تھا۔ پوائنٹ سمجھنے والا ہے،
اس گرگٹ کا پھونک مارنا یا نہ مارنا، دونوں صورتوں میں اس آگ کو کوئی فرق نہیں ہونا تھا. وہ اتنی بڑی آگ تھی، یہ گرگٹ پھونک نہ بھی مارتا وہ آگ نے کم نہیں ہو جانا تھا، اور اس کے پھونک مارنے سے کوئی وہ بڑھ نہیں گئی. اتنا بڑا وہ الاؤ تھا، اس کا پھونک مارنا نہ مارنا دونوں فضول تھے آگ کے اس حساب سے. لیکن اس کا شمار کہاں ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے والوں میں شمار ہوا. آج ہمیں اس کو دیکھنا ہے، ہر طرف بے حیائی کی آگ ہے. ہم بے حیائی کی آگ کو پھونک مار کے اور شہ دے رہے ہیں یا کچھ بند کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں؟ ہمارا معاملہ تو اس کے ساتھ ہوگا. انٹرنیٹ کی میں بے حیائی کی آگ، موبائل پہ بے حیائی کی، بے دینی کی آگ، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس کو دیکھنا ہے. ہمارا شمار گرگٹ کی طرح ہوگا کہ کدھر ہوگا؟ اسی طرح حضرت جی کی زبان سے کئی مرتبہ سنا کہ حضرت جی کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے کہ کوئی پرندہ تھا، وہ چونچ میں پانی لے کے نکلا. دوسرے نے پوچھا کدھر؟ اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ لگائی جا رہی ہے نا، میں یہ پانی جا کے اس میں ڈال دوں گا. اور تیری مت ماری گئی ہے، پاگل ہے تو، اتنے چوچ بھر پانی سے وہ آگ کا اتنا بڑا الاؤ، اتنی بڑی دہکتی ہوئی آگ کچھ بجھ جائے گی؟ کہنے لگا مجھے معلوم ہے میرے یہ کرنے سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن قیامت کے دن ابراہیم کے بچانے والوں میں میرا نام شامل ہوگا. میں دوستوں میں کھڑا ہوں گا قیامت کے دن. کوشش میں نے کی تھی. آج جو یہ لوگ دین کی محنت کرتے ہیں، ہم لوگوں نے بھی جو اتنے ماشاءاللہ 8-9 ادارے کیے ہوئے ہیں، ابھی 36 جگہ الحمدللہ دورہ قرآن چل رہے ہیں بنات کے اندر، اللہ پاک قبول فرمائے. یہ سب کیا ہے؟ بے حیائی اور بے دینی کی آگ میں کو بجھانے کے لیے اس پرندے کی چونچ میں قطرے کی مانند ہے. ہمیں بہت خوبی اندازہ ہے کہ میڈیا کی آگ میں، بے دینی اور بے حیائی میں اتنا قوم چلی گئی ہے. اب حق بات کو سمجھنا، قبول کرنا، عمل میں لانا دینداروں کے ہاں بھی نہیں رہا. جو دین سے دور ہیں ان کی کیا کہنی، اس کا اندازہ ہے. لیکن چلو کچھ چند لوگ ہی بچ جائیں، کتنے ہی بچ جائیں، کوشش تو کر لیں. قیامت کے دن اس آگ کو بچانے والوں میں تو شمار ہوگا نا. کچھ ہوں گے جو بے حیائی پھیلانے کی طرف کھڑے ہوں گے، اور کچھ ہوں گے جو پردے کی تلقین کی طرف ہوں گے، برقع پہنانے والے ہوں گے، کپڑے پہنانے والے ہوں گے، سروں پہ چادریں ڈالنے والے ہوں گے. تو وہاں انشاءاللہ ہمارا شمار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. ہماری ماشاءاللہ بہت 50-60 لوگوں کو تو ہمارا پورا لوگ ہیں جو پوری محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اور ہمیں اس بے حیائی کی آگ کو بجھانے والے پرندے کی طرح جو ہے نا، اس آگ کو جب اس پرندے کی مانندی اگر ہم قبول ہو گئے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے. تو ہم دیکھیں ہم قیامت کے دن کدھر کھڑے ہوں گے. اور ایک بات بہت ہی زیادہ، بیٹا آپ بیٹھیں، اس کو توجہ سے سنیں، یہ والی بات تشریف رکھیں. ابراہیم علیہ السلام، قیامت کے دن مخلوق آئے گی ہماری شفاعت کر دے، اوپر سے چلتی بھی آئے گی. آدم علیہ السلام وہ کہہ دیں گے لست ہوناکم، آئی کانٹ ہیلپ یو، کچھ نہیں کر سکتا. نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ منع کر دیں گے. یہ چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ تو خلیل الرحمن ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ نے آپ کو ایسا عظیم مقام عطا کیا تھا، آپ شفاعت کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کرے. ابراہیم علیہ السلام منع کر دیں گے لست ہوناکم، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. یہ کون ہیں جن کی قربانیاں دیکھو، بیٹے کو کہا ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹے کو بیوی کو کہا کہ ایک بیواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہاں چھوڑ کر آ گئے، اس کے لیے تیار. اپنی جان کی باری آئی، آگ میں ڈلنے کے لیے تیار. ایسا شخص قیامت کے دن کہہ دے گا میں نہیں جا سکتا. اور وجہ کیا ہوگی؟ 3 ایسی باتیں ہوں گی ان کی پوری زندگی میں، پوری زندگی جس میں توحید کی دعوت دی. نمرود جیسے بادشاہ کو جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس کو توحید کی دعوت دی، لیکن زبان سے 3 ایسے لفظ نکلے تھے. ان 3 الفاظ کی وجہ سے کہہ دیں گے مجھے شرم آ رہی ہے، میں اللہ کے پاس گیا اور اللہ نے یہ پوچھ لیا یہ 3 لفظ تم نے کیسے بول دیے تھے؟ یہ تو ویسے نہیں تھے جیسے تم نے کہے، خلاف واقعہ تھے. 3 لفظ کیسے بول دیے تھے؟ کہنے لگے اگر مجھ سے یہ بات پوچھ لی گئی
تو میں کیا اللہ کو جواب دوں گا؟ جن کے مرتبے بڑے ہوتے ہیں نا، ان کو خطرات بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کے پھر معاملات بھی کچھ عجیب ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر یہ 3 باتوں کا ذکر ہے۔ کون سی 3 باتیں تھیں؟ سنیے، ہم تو دن رات جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا دیتے ہیں، تانے، بہتان، گالیاں اور دوسرے کو ذلیل کرنا اور زبان سے تکلیف مخلوق کو پہنچانا، بیوی کو اور سسرال والوں کو برا بھلا کہنا تو ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ کسی کو عزت نہ دینا، ہمارا کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ اس تناظر میں اس کو دیکھیں۔ وہ کون سی 3 باتیں تھیں؟ نمبر 1، قوم جا رہی تھی میلے پہ، کہا چلو، کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ روحانی طور پہ کہا کہ مجھے وہاں شرک و بدعت ہوگی، میں نہیں جا سکتا، بیماری کی تو اچھی جگہ نہیں ہے، میں نہیں جاتا۔ اور اصل میں ایک موقع چاہیے تھا کہ قوم جائے تو میں پیچھے کارروائی ڈالوں اور ان کو سمجھاؤں، جو خود نہیں اپنے آپ کو بچا سکے تو میں کیا بچائیں گے۔ تو دعوت کا ایک خوبصورت رنگ تھا یہ، لیکن حقیقت کے خلاف بات تھی، 100% ویسی نہ تھی۔ تو یہ ڈر گئے کہ میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، پیش نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات کیا تھی؟ جب قوم نے کہا کس نے توڑا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا میں نے توڑا ہے، اس سے پوچھو۔ اس بات پہ ہی ڈر گئے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے توڑا ہے، میں کہا اس بڑے سے پوچھو۔ حالانکہ اس میں بھی دعوت تھی کہ انہوں نے کہا یہ تو بولتے نہیں، کہ جب بول نہیں سکتے تو تمہاری کیا مدد کریں گے، نہ اپنے آپ کو بچا سکتے تو کیا تم کر رہے ہو؟ یہ دعوت کا ایک بہترین اسلوب ہے یہ۔ لیکن چونکہ خلاف واقعہ بات ہو گئی، یہ نہیں کہا کہ میں نے توڑے، اس نے کیے، اس سے پوچھو، یہ کرو، یہ ہے نا بڑا۔ اس طرح کی بات جو فرمائی، کہا مجھے شرم آتی ہے۔ آپ کی زندگی کتنی بڑی ہے اور زندگی بھر دین کی دعوت اور قربانیاں ہی قربانیاں، اتنی سی بات کے اوپر بھی آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جا سکتا۔ اور تیسری بات کیا تھی؟ آپ اپنی بیوی سارہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بادشاہ تھا جو عورتوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا۔ تو اگر میاں بیوی ہوتے تو وہ عورت کے ساتھ ظلم کرتا، تکلیف پہنچاتا، اور اگر بہن بھائی ہوتے تو وہ عورت کو چھوڑ دیتا۔ اس کا کوئی اپنا مزاج تھا، دماغ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ علم ہوا اور اس کے پولیس نے یا جو بھی بھرکارے ہوں گے پوچھا کون ہے، انہوں نے کہا میری بہن ہے۔ اب تھی تو بیوی، لیکن انہوں نے اس انداز سے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان دین کے اعتبار سے بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، تو یہ بھی توحید والے ہیں، بیوی بھی توحید والی ہے، تو وہ دینی بہن ہے۔ اور مقصد کیا تھا؟ بیوی کو تکلیف سے بچانا۔ تو بیوی کو تکلیف سے بچانا یہ تو عین عبادت ہے کہ بیوی کو تکلیف نہ دے۔ مقصد کتنا اعلیٰ ہے، لیکن چونکہ نبوت کی شان کچھ اور ہے تو کہا اگر مجھ سے یہ پوچھ لیا تو میرا کیا بنے۔ یہاں ہم غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی، وہ نہیں اس طرح آ سکتے سامنے اللہ کے، میں اور آپ دن رات، ہم تو 3 دن کا حساب نہیں کر سکتے زبان کا۔ ہم اپنے آپ کو بڑی پہنچی ہوئی سرکار سمجھتے ہیں۔ ایک اصول بتا دیتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کرے گا کوئی نہیں اس پہ عمل الا ماشاء اللہ، لیکن بتا دیں وما علینا الا البلاغ۔ 3 دن کے لیے اپنے ان دونوں کانوں کو اپنی زبان پر لگا لیں۔ 3 دن کے لیے کیا کریں؟ اپنے دونوں کانوں کو اپنی زبان پر لگا لیں، جو زبان سے نکلے سنیں، جو بات غلط ہو، قول سدید کے خلاف ہو، جس میں جھوٹ یا بغض یا کسی کو تانا یا کسی کی ذلت یا کوئی ایسی بات جو جائز نہ ہو، وہ نکلے، اور ایک کاغذ پینسل لے لیں، نشان لگا لیں، ہر غلط بات پہ ایک نشان لگا لیں، کوئی گالی، کوئی فحش، کوئی غصہ، اس پہ نشان لگا لیں۔ پھر دیکھیں کتنی جلدی ایک پیپر کالے ہوتے ہیں۔ ہم تو 3 دن کا حساب اپنی زبان کا نہیں دے سکتے، ساری زندگی کا حساب کہاں دیں گے؟ تو بہتر کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ لیں۔ رمضان کے مہینے اللہ سے مانگنے، اللہ رحمت فرما دیجیے، اللہ ہم سب کے مغفرت فرما دیجیے۔ اور اسی میں آگے اسی صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے
اور 3 اندھیروں میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں جب چلے گئے تو وہاں سے نکلنے کے لیے انہوں نے کیا عمل کیا؟ واقعہ تو تفصیلی ہے، مجھے تو پوائنٹ دینا ہے خالی۔ وہاں انہوں نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے ہی اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو کیا ہوا؟ 40 دن یا جتنا عرصہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، یہ پڑھتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، اللہ کی یاد کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، کبھی نہیں نکل سکتے تھے۔ یہ جنہوں نے استغفار کیا، کثرت سے کیا اور پوری توجہ کے ساتھ کیا اور مستقل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی برکت سے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ یہاں پوائنٹ کیا ہے؟ دیکھیں بھئی، ہم لوگ بھی کسی نہ کسی مچھلی میں پھنس سکتے ہیں، حالات کی مچھلی، قرض کی مچھلی، کوئی بھی بیماری کی مچھلی، کسی طرح کی مچھلی کے اندر ہم لوگ پھنس سکتے ہیں۔ ان مچھلیوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم ذکر کی کثرت کریں، اللہ کو خوب یاد کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ کچھ نوجوان ہیں وہ بعض دوشیزاؤں کی کشتی میں پھنس جاتے ہیں، نامحرموں کی کشتیوں میں، دن رات خیال ہی نہیں جاتا، ادھر ادھر پھنس گئے، ایسے پھنستے ہیں، کہتے ہیں اس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے۔ لیکن ہم کسی قسم کی حالات کی کشتی میں پھنس جائیں، کسی کے لیے اس کی دکان کشتی بنی ہوتی ہے، اس سے نکل ہی نہیں سکتا، حلال حرام کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں، وہ دکان اس کے لیے مچھلی بن گئی، پھنس گیا، نکل نہیں سکتا۔ کسی کے لیے اس کی بیوی بن گئی، کسی کے لیے اس کی اولاد بن گئی۔ تو انسان کسی بھی قسم کی حالات کی مچھلی میں اگر گرفتار ہو جائے، کثرت کے ساتھ استغفار کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خوب کثرت کے ساتھ کرے، توجہ کے ساتھ کرے، مستقل مزاجی کے ساتھ کرے، اللہ رب العزت انشاءاللہ جس طرح کی حالات کی مچھلی میں یہ گرفتار ہے اللہ اس سے نکال دیں گے، کوئی بھی پریشانی ہو، کثرت کے ساتھ کرے، اللہ تعالی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت اور نسبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب کریم ہمارے کہنے سننے کو قبول فرما، قرآن مجید کے ساتھ سچی پکی نسبت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ رب کریم دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما۔ یا الہ العالمین اپنی محبت نصیب فرما، ہم سب کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ ان بچوں کو حسن احمد محسن احمد کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ انہیں عالم قرآن بنا، انہیں حافظ قرآن بنا، محافظ قرآن بنا، داعی قرآن بنا، عاشق قرآن بنا۔ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ رب کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما۔ یا الہ العالمین جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا الہ العالمین دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب کریم ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو قبول فرما، جتنے ہمارے منصوبے چل رہے ہیں ان سب کو قبول فرما، آسان فرما، اور جو آگے کے مزید ٹارگٹس اور اہداف ہیں ان کو یا اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں عطا فرما۔ جتنے وسائل کی چیزوں کی ضرورت ہے اپنے خصوصی فضل و کرم سے عطا فرما۔ جو ہمارے معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیت اجمعین، آمین۔